اس طریقے کی گفتگو، اس طریقے کے الزامات، اس طریقے کی چیزیں، یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ کھلواڑ ہے ان معصوموں کے ساتھ۔ یہ صاحب خود اپنے آپ کو کراچی کا دعوے دار سو کالڈ کہتے ہیں، ہیلتھ منسٹر ہیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہیلتھ منسٹر اس جائے وقوع پہ پہنچا ہو؟ انہوں نے کتنی دفعہ چیف منسٹر کو فون کیا، کسی اور کو فون کر کے بولا کہ جی میں ہیلتھ منسٹر ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ منسٹر ہوں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، کہیں پہ کوئی مدد چاہیے، کہیں پہ کوئی والنٹیرلی کوئی چیز چاہیے، یا آ کے وہاں پہ کسی کا کوئی پرسان حال آ کے لیں۔ یہ صاحب کہاں غائب ہیں یہ؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ ایک نہایتی ایک سنجیدہ ایک ایشو ہے، نہایتی افسوسناک المیہ ہے۔ اس المیے میں ٹھیک ہے آپ کو سیاست کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، یہ الزام تراشیاں آپ نے کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، لیکن ابھی فوکس اس پہ رکھیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی جو آپ ہمیں جس لائن پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہم وہ کریں، اور آپ کی اصلیت سب کے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم کی اصلیت کو جب آپ کے قائد کی جب ہڑتالیں ہوتی تھی اور 100 آدمی اسکور گن گن کے آپ مارتے تھے شہروں پہ سڑکوں پہ روزانہ، اور جس طرح آپ بوری بند لاشیں دیکھتے تب آپ کو انسان کی انسانیت اس کو یاد نہیں آئی تھی؟ آپ صرف اپنے چند عہدوں کے لیے اپنے قائد کے پاس جی بھائی کرتے تھے۔ تب آپ کو ان لوگوں کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ روز لوگ کس طرح مرے؟ اس وقت جب تک آپ کو 9/0 میں فائنلی آپ لوگوں کو جب مار کے جب بھگایا گیا تھا، اس سے پہلے آپ نے کتنی دفعہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ جب لوگ معصوم لوگوں کی جانیں لی جا رہی تھی، آپ نے کتنی دفعہ جو ہے وہ کہا کہ نہیں جی یہ غلط کر رہی ہے میری جماعت؟ 12 مئی پہ آپ خاموش کیوں تھے؟ آپ یہ بلدیہ پہ خاموش کیوں تھے؟ اس طرح کے سینکڑوں واقعات کراچی میں ہزاروں لوگوں کی معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، تب آپ کو انسان کی انسانیت یاد نہیں آئی تھی؟ آج آپ بولیں کہ کتنی لاشیں اٹھائیں گے، آپ تو لاشیں گرانے والے تھے۔ تو میں آپ کے اس بحث میں یا کاؤنٹر جو ہے وہ الزامات پہ بالکل قطعاً نہیں جاؤں گا۔ میرا فوکس یہی ہے کہ سر ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ پہلے ان تمام لواحقین کو ان کی جو پیارے ان کی جو باڈیز کے لیے بیٹھے ان کو وہ ہمیں دیا جائے، اور پھر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری، اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد کوئی بھی شخص اس میں اگر ملوث پایا گیا اس کو کیفر کردار تک حکومت سندھ پہنچائے گی۔ یہ چند گزارشات تھیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے ہم اجتماع بنے تھے، ابھی ایک نئی بلیک میلنگ لکھ کر ہے کہ ہم نے بانی کو گرایا تھا، یہ واقعہ ہو گیا، آپ لوگوں نے ہمیں کراچی میں کن کے حوالے کر دیا؟ دیکھیں جی، جب بانی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی تو جہاں تک مجھے یاد ہے تو مصطفیٰ کمال ایم این اے بھی نہیں تھے، شاید نہیں تھے نا؟ ہاں، تو یہ پتہ نہیں ہر چیز کے، اور وہ ایک آئینی ایک چیز تھی۔ اور میں کہوں آج میں سیاسی گفتگو کو سے میں پرہیز کروں گا، آج سیاسی باتیں میں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ ہمیشہ انہوں نے بلیک میلنگ کی، اور ان کی آپس میں ان کی لڑائی آپ کو پتہ ہے، بہادر آباد کی اور پی ایس پی کی آپسی لڑائی ہے۔ بہادر آباد اور پی ایس پی کی آپسی لڑائیوں میں ہمارا واسطہ نہیں ہے، اور میں کہوں ابھی ہمیں کچھ عرصہ سے اگر چند دن ہم سیاست سے ہٹ کر ہم صرف اس پہ فوکس کریں کہ ایک سانحہ ہوا ہے، قیمتی جانیں گئی ہیں، اور 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی ایک لواحقین ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا قیمتی اس وقت جو ہے وہ فیملی ممبر کس حال میں کدھر ہے، اس کی ان کو باڈی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، یا آگ میں جو ہے اس آگ کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ شاید نہ مل سکے، تو آپ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں اور آپ ہمیں کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب اس نے جو قومی اسمبلی میں بولا ہے کہ 18ویں ترمیم پہ جو غصہ نکالا ہے اس کو 18ویں ترمیم پہ دیکھیں لاشاری صاحب، میں آج بھی نہیں چاہوں گا کہ میں سیاسی بات کروں۔ 18ویں ترمیم کے لیے آئینی ایک طریقے سے 18ویں ترمیم آئی تھی۔ آج وہ خواجہ آصف صاحب نے چاہے بیان دیا ہو یا مصطفیٰ کمال نے بھی آج وہی بیان دیا ہے، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس واقعے کے ایک دن بعد خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے ہیں، پھر 2 دن بعد مصطفیٰ کمال صاحب وہی بیان دے رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ کیوں یہ ایک نئی چیزیں شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اور 18ویں ترمیم پہ جس کو ختم کرنی ہے، جس کو بھی خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے اسمبلی ختم کرے گی نا، میں تو نہیں ختم کر سکتا، آپ تو نہیں ختم کر سکتے۔ اسمبلیوں میں جائیں، اپنی اکثریتیں لے کے آئیں، لیکن ٹی وی پہ ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے 18ویں ترمیم، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو 18ویں ترمیم لے آؤ، تب کو چلا 18ویں ترمیم 1 منٹ کے لیے انہوں نے ختم بھی کر دی، کامیابی ہو گیا، اس کے بعد واقعہ ہوگا، پھر کیا کریں گے یہ؟ پھر بولیں گے نئی ترمیم لے آؤ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ورڈ ہارش یوز نہیں کروں گا، لیکن کم عقلی کی بات ہے۔ جی اچھا سر، یہ اتنے الزامات لگتے رہے بلدیہ شارٹ یہ شارٹ ہی کر رہا ہوں، تو یہ ان کا یہ کہنا تھا، مصطفیٰ کمال نے ایک ریاستی اداروں پہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ اب تک اگر یہ سب وہ ذمہ دار ہیں تو وہ باہر کیوں ہیں، ان کو اندر کیوں نہیں کیا گیا؟
तो ये तमाम तर वाकयात के बाद ये रियासती इदारे देखें फिर तो 12 मई का जो वाकया हुआ था उसके बाद आर्काइव में जाए, सारे चैनल बैठे हैं मेरे सामने, नज़र भी आ रहे हैं मुझे, आप निकालें कि 12 मई के बाद जो मुस्तफ़ा कमाल के बयान यहाँ थे टॉक शोज़ में वो क्या थे। तो फिर अगर आप 12 मई को डिफेंड कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो फिर आपको कहाँ होना चाहिए वो भी बताएं कि भी 12 मई को जो हुआ उसके बाद आपने जिस तरीके से आके उसको डिफेंड किया, और आपने जो मैं आपको एक शो दिखा रहा था वो 12 मई के बाद का ही शो है वो, जिस टीवी पे चल रहा था, उसमें आपने जो अपने मुखालफिन को जिस तरीके से आपने धमकियां दी और सारी चीज़ें की, और फिर आपकी जो गुफ्तगू जिसको आप डिफेंड करने वाले थे। तो जब कानून में क्या होता है, एक होता है जो क्राइम करता है, दूसरा उसका सपोर्टर होता है। जो सपोर्टर था उसका वो 12 मई में तो ये भी थे। इस तरीके से हम भी इनसे पूछ सकते हैं कि जब 18 अक्टूबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कराची आई, तब आप मेयर थे और आपने शारा फैसल की लाइटें क्यों बंद की, किसके कहने पे बंद की? तो हम अब इस बात पे नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जी वो हमें ड्रैग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल एलिगेशंस पे। हम कहते हैं कि जी इस वक्त फोकस करें सिर्फ और सिर्फ इन मिस्किन लोगों के लिए। जी एक दो बाद किसी शहर में कोई इंसिडेंट होता है तो उस सूबे की तकसीम की बात नहीं होती। कराची में गटर बच्चा अगर गटर में गिरे तो पूरे सिंध को तकसीम करो, ट्रैफिक जाम हो, पानी की शॉर्टेज हो, अगर कोई झगड़ करता है, इस तरह के आपके होते हैं। हालांकि लाहौर में हो, पेशावर में कोई जाते हो, वहाँ कोई भी ये नहीं होगा कि पंजाब को तकसीम करो, बलोचिस्तान को करो, टर्की को करो, हर इशू पे ट्रैफिक जाम कर के लिए कहा जाता है तकसीम करो। देखिए जी, मैं एक बात बता दूं, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची की आबादी अगर सही गिनी जाए तो 3 करोड़ प्लस है, और कराची को आप ये ट्रीट ना करें, किसी और शहर के साथ कंपैरिजन ना करें। कराची के मसाइल संगीन है, और ये वाहिद शहर में। अभी बीच में एक बंदे की बात सुन रहा था, बीच में आए हुए थे असद कैसर साहब, वो भी बोले दीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे जो है शहर की यूसी में जो है जाके देखें आप कितना अच्छा काम हुआ। तो भाई मेरा सवाल है असद कैसर साहब के, अगर आप समझते हो कि आपके सूबे में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है और आपके पास हर चीज़ मौजूद है, तो फिर आपके लोग कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए कराची क्यों आ रहे हैं? मैं किसी को मना नहीं कर रहा किसी को आने पे, मेरी उस चीज़ को बिल्कुल ना तासुब की सोच है ना तासुब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर पीटीआई ये समझती है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को अगर उन्होंने जन्नत बना दिया है और यूरोप बना दिया है, तो फिर लोगों को, वहाँ के लोग यहाँ पे रोज़ाना जो कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे जितने लोग रोज़ाना आ रहे हैं उनको पीने का पानी भी मिल रहा है, रिहाइश भी यूज़ कर रहे हैं वो लोग ड्रेनेज भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस शहर ने पूरे पाकिस्तान का बोझ उठाया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। मैं